دنیا میں سب سے زیادہ عہدے رکھنے والی شخصیت شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی کون ہے؟ ایک احساس معروف نام۔ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک مانند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بہت آگے ہیں۔ اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پہلی پوری امت مسلمہ میں یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ، جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے، جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی اکثر آبادی مفتی صاحب سے یا تو سیرے سے ہی واقف نہیں یا پھر صرف نام کی حد تک شناسا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہے جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کے دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورہ لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے دعوت نامے نہیں ملتے بلکہ دنیا کی نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہمارے عدالتی فیصلوں کے ماتھے کے جھومر کے طور پر تا قیامت چمکتا دمکتا اور یادگار رہے گا۔ سود سے لتڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا ہے۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی تقی صاحب مروج کردہ اصولوں پر چلانے کے لیے قانون سازی کرے۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں، اور یہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔ بامحاورہ اور شائستہ اردو سے مزین خوبصورت
آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہے جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعے آخرت بنانا کوئی مفتی تقی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند بامحاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر پی آئی اے نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے پی آئی اے پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی یعنی اسپینش پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا ابھی بھی موجود ہیں، ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ تادم تحریر جن عہدوں پر فائز ہیں وہ یہ ہیں: چیئرمین شریعہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل، اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بحرین، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، اسپانسرڈ بائی OIC، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان، چیئرمین شریعہ بورڈ سینٹرل بینک بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ ابوظہبی اسلامی بینک UAE، چیئرمین شریعہ بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان، چیئرمین شریعہ بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ JS انویسٹمنٹ اسلامک فنڈز کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ JS اسلامک پینشن سیونگ فنڈز، چیئرمین شریعہ بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈز کراچی، چیئرمین آرکیپشیا انویسٹمنٹ فنڈ بحرین، ممبر متحدہ شریعہ بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب، ممبر شریعہ بورڈ گائیڈنس فائنینشیل گروپ USA۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ماضی میں جن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں وہ یہ: جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیئرمین سینٹر آف اکنامکس پاکستان، ممبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی، ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، ممبر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامک، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، بورڈ آف ٹرسٹیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن آف اکانومی پاکستان آف پاکستان۔ جس کو دنیا جہان نے اعزازاً اس قدر بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں اور نیشنل لیول کے اداروں کا چیئرمین بنا رکھا ہے، اسے پاکستانی حکومت ایک بلٹ پروف گاڑی دینے کو تیار نہیں، اور وجہ صرف اور صرف اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن نہ تو پاکستانی قوم ان کو صحیح سے جانتی ہے اور نہ اس کی قدر، اور نہ ہی پاکستان کی حکومتوں نے کبھی ان سے ان کی صلاحیتوں کے بقدر کوئی بڑا کام لیا۔ جو شخص امریکہ اور طالبان جیسی 2 متحارب طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے، اس شخص سے اگر حکومت پاکستان چاہے تو دینی چھوڑو
دنیاوی اعتبار سے کتنے فوائد حاصل کر سکتی ہے، مگر افسوس ہمارے دولت پرست حکمرانوں پر، جنہوں نے کبھی پاکستان کے گوہر نایاب کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ ضیاء الحق مرحوم نے ان کی صلاحیتوں کا متعارف ہو کر انہیں سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ کا چیف جسٹس لگایا تھا، مگر جنرل پرویز مشرف نے سود کو حرام قرار دینے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے پر زبردستی قبل از وقت معزول کر دیا۔ مفتی تقی صاحب کی تعریف میں دیوان بھی لکھ دیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آج کی دنیا میں اقبال کے شعر کی کوئی زندہ مثال ہے تو وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اقبال اپنی قبر سے اٹھ کر دوبارہ سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے، پھر سے اپنے شعر کو ترکیب لفظی دیتے ہوئے مفتی تقی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہہ رہے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور تقی جیسا پیدا۔